بھائی جان رضا بول رہے ہیں؟ ایک نامعلوم آواز موبائل پر ابھری۔ بھائی جان وہ آپ کا دوست تھا نا، عزت عزیز؟ تھا سے کیا مراد ہے تمہاری؟ وہ مر گیا۔ اس سے پہلے کہ میں پوچھتا کہ کون ہو اور یہ کیا کہہ رہے ہو، فون بند ہو گیا۔ دکھ کی ایک لہر میرے روں روں میں پھیل گئی۔ عزت کا دکھ اور ساہیوال کے ادیبوں کے رویے کا دکھ کہ کسی نے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ فیس بک کھولا تو پتہ لگا کہ عزت کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ہسپتال لے جایا گیا، لیکن عزت عزیز ہم میں نہیں رہا۔ ہمیں تحریف کے ساتھ غالب کا شعر یاد آ رہا ہے: ہائے اے فلک پیر جواں تھا ابھی عزت، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ یار عزت، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ایسے وعدہ ایفا کیے بغیر کوئی منہ موڑ کر چلا جاتا ہے بھلا؟ جانے لاشعوری طور پر مجھے کیا کھٹکا تھا کہ تم جانے والے ہو۔ میں نے تمہارے جانے سے چند روز پہلے واصف سجاد سے کہا کہ عزت عزیز کو اپنے گھر بلا کر ادبستان کے لیے انٹرویو ریکارڈ کروا دو۔ میرے دل میں نہ جانے کیا خود بت لگی ہوئی تھی کہ میں زیادہ انتظار نہ کر سکا، اور پھر میں نے واصف سجاد کو ایک بار پھر فون کیا کہ اگر تم اسے نہیں بلا سکتے تو مجھے وہ موبائل نمبر دو جس پر اس سے بات ہو سکے۔ اس نے مجھے نمبر بھیج دیا۔ میں نے تمہیں فون کیا، انٹرویو ریکارڈ کرانے کے لیے کہا۔ تم نے کہا یار رضا، میری کتاب پر کام ہو رہا ہے، اسی سلسلے میں چند دنوں میں لاہور آ رہا ہوں، وہیں ملاقات ہوگی اور انٹرویو بھی ریکارڈ کر لیں گے۔ بہت سی باتیں ہیں، یادیں ہیں جو میں ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں۔ تم نہ بھی کہتے تو میں تم سے کہنے والا تھا۔ اور ہاں، وہ جو تم نے افتخار شفیع والا انٹرویو کیا تھا، بہت اچھا تھا۔ عزت کی آواز میں اس وقت خاصی نکاہت تھی، اور پھر لائن کٹ گئی۔ مجھے کیا پتہ تھا یہ لائن ہمیشہ کے لیے کٹ گئی ہے۔ ماضی پر نظر ڈالتا ہوں تو بے شمار واقعات نظر کے سامنے فلم کی طرح گھوم رہے ہیں۔ اچانک میں رکتا ہوں ایک منظر پر۔ دوست کیفے ڈیروز پر بیٹھے ہیں۔ گفتگو میں اچانک عزت مجھے مخاطب کرتا ہے: وہ یار رضا، تمہاری شادی کی تاریخ کب ہے؟ میں نے پوچھا خیریت ہے؟ ویسے کارڈ تو تمہارے پاس ہے، اس پر 26 اپریل درج ہے۔ زہرہ بندی کب ہے؟ میں نے جواب دیا 25 کو۔ ٹھیک ہے، اور بات آئی گئی ہوگی۔ پھر زہرہ بندی سے ایک ہفتہ پہلے عزت ہمارے گھر آیا اور ایک فریم مجھے دیا۔ یہ فریم میرا صحرا تھا، عزت کی طرف سے ایک تحفہ جو 35 سال پہلے اس نے مجھے دیا، اور میرے صحرا بندی کے دن محفل میں وہ صحرا پڑھا گئی۔ صحرا جس بھی پہر میں لکھا جائے اس کی ردیف صحرا ہونی چاہیے، اور یہ ایک مشکل کام اور شاعری میں قادر الکلامی کو ظاہر کرتا ہے۔ صحرا لکھنے کی بہت کم شعراء ہمت کرتے ہیں۔ ویسے تو ساہیوال میں مجید امجد نے بھی صحرا لکھنے کی موضوعاتی شاعری کی ہے۔ ان کے علاوہ جعفر شیرازی، اکرم کلیم نے بھی طب آزمائی کی۔ نوجوانوں میں علی وارث انصاری، کسور بٹ اور عزت عزیز نے صحرا لکھنے کے بھاری پتھر کو اٹھایا، لیکن مجید امجد کے بعد جس نے اس صنف سے انصاف کیا وہ عزت عزیز تھا۔ یہاں میں عزت کی اس صنف میں کی گئی طب آزمائی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آج تکمیل ہوا دست صبا سے صحرا، جھلملاتا ہے عجب شان خدا سے صحرا۔ آج ماتھے پہ پسینہ ہے شب رفتہ کا، صبح نو لے کے چلی ایسی ادا سے صحرا۔ آسماں بھر کے ستاروں میں ہے ایک سرگوشی، نور افروز ہوا کس کی ضیا سے صحرا۔
سرخ جوڑے میں ہے اب مادر خوش بخت کی آس، جگمگایا ہے تو بس اس کی دعا سے سیرا، صورت دست تہے سنگ عدو کی صورت، سج گیا ہے تو فقط فرق رضا سے سیرا، صدقہ شبر و شبیر پہ اے رب جہاں، مات کھائے نہ کبھی کرب و بلا سے سیرا، کام یہ کلک مرصع کا نہیں ہے عزت، میری سوچوں نے لکھا رنگ وفا سے سیرا۔ یہ اشعار اعزت عزیز کی 35 سال پہلے لکھے ہوئے کلام کی پختگی کی ایک جھلک ہے۔ یہاں میں اعزت عزیز کی حالیہ پڑھی ہوئی ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سنیے۔ طوفان میں ٹھہرنا چاہتا، طوفان میں ٹھہرنا چاہتا، کچھ اور نکھرنا چاہتا ہوں، گہرا ہوں سمندروں کی مانند، گہرا ہوں سمندروں کی مانند، میں خود میں اترنا چاہتا ہوں، گہرا ہوں سمندروں کی مانند، میں خود میں اترنا چاہتا ہوں، اے آب حیات تیری خاطر، اے آب حیات تیری خاطر، صحرا میں بکھرنا چاہتا ہوں، ہر ذہن میں روشنی کروں میں، ہر دل سے گزرنا چاہتا ہوں، پہچان رہا ہوں خود کو عزت، آرام سے مرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، یہ زندگی کی کہانی ہے جس کے ہم سب کردار ہیں۔ ہر کردار کے ذمے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، کسی کے ذمے کم، کسی کے ذمے زیادہ۔ اعزت عزیز بہت جلدی چلا گیا۔ کہتا تھا یا رضا زندہ رہے تو ایسے کہ دوسروں کے میں نمایاں نظر ہوں، اور پھر بھرے میلے سے اٹھ جانا چاہیے۔ میلے کے قلعے اکھڑنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میلے کی رونقیں جب ماند پڑ رہی ہوں تو میلے کا سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا بھرا میلہ چھوڑنا مشکل تو ہوتا ہے، مگر چھوڑنے والے کو میلہ کبھی نہیں بھولتا۔ اعزت عزیز چونکہ ایک کہانی کار بھی تھا، اس لیے وہ کہانی میں اپنا کردار پورا کر کے چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوگی، اور کوئی کردار کسی کردار کا متبادل بھی نہیں ہوتا، سو یوں ہی کہانی چلتی رہے گی اپنے یادگار کرداروں کے ساتھ۔ میں روایتی انداز میں یہ نہیں کہوں گا کہ اعزت عزیز کی وفات سے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہوں گا کہ ہر شخص اپنی فضا تیار کرتا ہے، کوئی شخص کسی کے خلا کو نہیں بھرتا۔ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو وہ واقعی یہ خلا چھوڑ جاتا ہے، اس کا خلا کسی سے پر نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی اس خلا کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اصل میں اپنی فضا تخلیق کر رہا ہوتا ہے۔ یوں ہر شخص اپنی فضا میں یکتا اور اکیلا ہے، اس کے جانے کے بعد اس کی کمی ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ کلاس روم کے ڈیسک نہیں کہ ایک خالی ہوا تو دوسرا طالب علم اس پر آ کر بیٹھ جائے۔ یہ زندگی کا وہ تخلیقی سرمایہ ہے جو ہر آدمی کے ساتھ منسلک ہوتا رہتا ہے۔ عزت کا سرمایہ اس کا کمایا ہوا تخلیقی سرمایہ ہے جو اس کے ساتھ ہی رہے گا، کوئی اس کو مکمل یا آگے نہیں بڑھا سکتا۔ عزت دبستان ساہیوال میں ہمیشہ سرخ گلابوں کی طرح مسکراتا رہے گا اور اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہے گا۔ لیکن آخر میں یہ ضرور کہوں گا، یار عزت کوئی اس طرح مرتا ہے، کوئی اس طرح منہ موڑ کے جاتا ہے۔ الوداع میرے دوست۔